السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نون کے احکام۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں، جس میں کہ ہے اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اظہار کے لغوی معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اور اس میں کیا ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو بغیر غنہ کے باقی تمام صفات اس میں شامل ہوں گی۔ اظہار میں نون کی تمام صفات شامل ہوگی لیکن غنہ شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ 6 ہیں، جو کہ آپ کو معلوم ہے، حمزہ، عین، ہاء، غین، خا۔ ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تنوین آ جائے چاہے نون ساکن آ جائے، تو قاعدے ہمارے پڑھنے میں سیم ٹو سیم ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں ان کی کچھ مثالیں ہیں نون ساکن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم نے نون ساکن کو لیا، اس کے بعد ہم تنوین کو بھی لیں گے کہ اگر تنوین کے بعد حمزہ، عین، ہاء، غین، خا میں سے آ جائے تب بھی اظہار کیسے ہوگا۔ تو دیکھیے، اگر نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے، من اخی، ٹھیک ہے، من، فوراً 1 سیکنڈ میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، من کر کے، اس میں غنہ نہیں کرنا، یہ عدم غنہ کے ساتھ ہوگا اظہار۔ پھر اس کے بعد نون ساکن کے بعد ہا آ جائے، ان ہیا، پھر عین آ جائے، من علق، پھر ہا آ جائے، ان حسابہم، پھر غین آ جائے، من غیری، پھر خا آ جائے، ومن خزی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، عدم غنہ کے ساتھ، غنہ نہیں آئے گا۔ تو اب آپ یہاں پر کچھ دیکھیے، کچھ مثالیں یہاں پر تنوین کے ساتھ ہے اور کچھ مثالیں یہاں پر نون ساکن کے ساتھ ہے۔ یہ آپ کی ایک کہہ لیں کہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ کس کی بیس پر ہو رہا ہے۔ بالفرض میں پہلی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ینأونا، یہاں پر نون ساکن کا اظہار حمزہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، حمزہ کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی ساری مثالوں میں سے ڈھونڈ کر یہ ان باکسز میں لکھ لینا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کا اظہار کس بیس پر ہو رہا ہے، کون سا ایسا حرف آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حروف آپ نے پروننسیشن بھی کرنی ہے اظہار کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں سے دیکھ بھی لینا ہے کہ کون کون سے ورڈز کے آنے کی وجہ سے اظہار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے وہ تنوین کے بعد ہا آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہ آپ نے بیس لکھنی ہے کہ کس بیس پر یہاں پر اظہار کی وجہ بنی ہے۔ اب دیکھیے، اظہار حلقی میں تنوین بھی ہے، تنوین کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو بھی اظہار حلقی ہی ہوگا۔ اس نون کے اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں، اور حلقی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام حروف حلقی کے آنے کی وجہ سے اس کا اظہار ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں۔ اچھا جی، عبدن اذا، یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، دن کی آواز میں کیا ہے؟ نون ساکن ہی ہے نا، یہ لاسٹ میں پڑھنے میں سیم آتا ہے، نون ساکن کی جیسا ہی ہوتا ہے، لکھنے میں چینج ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، فریقا ہدا یومئذ عن ملاق حسابیہ اجر غیر کروۃ خاسرہ، ٹھیک ہے، یہاں پر اظہار ہوگا۔